اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبے انتظار کے بعد آخرکار تھوڑی سی فرصت ملتے ہی میں ایک بار پھر سے تمام لوگوں کے بیچ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج ایک بہترین پوڈ کاسٹ کی شروعات کرنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ تمام لوگوں کا ساتھ ملے گا، آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملے گا اور ہم اچھی باتیں کرنے، ایک دوسرے کو اچھی بات سمجھانے اور سمجھنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو آج کے مہمان خصوصی ہیں جناب عاصم افتخار صاحب۔ میں سب سے پہلے جناب عاصم افتخار صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور اس پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نظریہ حیات کیا ہے، کتنے نظریہ حیات ہیں، وہ کون کون سے نظریہ حیات ہے جو کہ جنہیں جاننا سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، اور یہ کہ نظریہ حیات کے اعتبار سے انسان کو اور معاشرے کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسی کے اراؤنڈ ہماری پوری گفتگو ہونی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آخرکار نظریہ حیات کیا چیز ہے؟ دیکھیں، نظریہ حیات لفظ پہ غور کریں تو اردو میں اس میں دو لفظ ہیں۔ نظریہ حیات انگلش میں ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ جو یہ آیا ہے وہ جرمن زبان سے آیا ہے۔ تو نظریہ حیات کا مطلب ہے کہ زندگی کا نظریہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان جو اپنی زندگی جی رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصورات ہیں، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، کوئی نہ کوئی نظریہ ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو ایک معنی پہناتا ہے، جس سے وہ اپنے اعمال کو معنی پہناتا ہے، جس سے وہ اپنے اٹھنے کو ایک مقصد دیتا ہے، جس سے وہ بیٹھنے کو ایک مقصد دیتا ہے، کھانے کو ایک مقصد دیتا ہے۔ تو اس کی فکر، اس کے ذہن میں جو فکریں ابھر رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم سے اعمال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی عقیدے کے تحت ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ نظریہ حیات وہ ہے جو انسان کے تمام فکر کو مرتب انداز سے رکھتی ہے اور اس کو عمل کرنے پہ ابھارتی ہے نا۔ پھر اب یہ آگے جا کے اس کے الگ الگ جو ہے کیٹیگرائزیشنز بن جاتے ہیں، اور پھر یہ بالکل سمجھیں کہ آپ کے ڈیوائن اسپیس سے لے کر کے آپ کے بالکل نیچے تک کے جو سماجیات، معاشرت، سیاست، تمام چیزوں کے اندر جو ہے آپ کا نظریہ حیات کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظریہ حیات یعنی ورلڈ ویو، یا یوں کہیے کہ وے آف لائف، زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو ٹھیک ویسے ہی معنی پہناتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کسی بھی نظریے سے کسی بھی شے کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جانور کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں تو اگر ہم اسے اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ خونخوار ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ ہمارا نظریہ ہوگا، اور اس نظریے کی وجہ سے ہمارا اس جانور کو لے کر کے ہماری فکر جو بن رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو نظریہ ہے اس کی وجہ سے اس جانور کو لے کر کے ہمارے ایکشنز جو ہے وہ طے پائیں گے کہ ہم اس سے بچیں، بھاگیں، یا اس کے قریب جائیں، یا اس کو بھگانے کی کوشش کریں۔ یہ تمام تر چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو لے کر کے ایک نظریہ بنائیں اور اس زندگی کو اس نظریے سے دیکھیں تو ہم اس زندگی کو عذاب یا انعام یا امتحان یا اور بھی طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر میں نے ٹھیک سمجھا۔ جی ایسا ہی ہے کہ جو فکر، جو عقیدہ آپ کے ذہن پر، آپ کے اعمال پر حاکم ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ نظریہ حیات کہلاتا ہے، اور وہ ایمانیات کا شعبہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایمانیات ہوتے ہیں، عقیدے ہوتے ہیں۔
مطلب جو انسان یہ دعویٰ کرے میرا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ دعویٰ بھی اپنے آپ میں ایمانیات کا ہی ایک دعویٰ ہے، میٹا فزکس کا ہی ایک دعویٰ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی جو لاشعور میں زیادہ تر عام لوگوں کے اس میں ہوتی ہیں. وہ مطلب اگر ان کو بولیں گے کہ ایک مرتب انداز میں آپ مجھے اپنا ورلڈ ویو بتائیں، ہے نا، ایک علمی انداز میں، تو وہ نہیں پیش کر سکتے. وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، تو ان سے اس طرح کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے عام لوگوں سے. ہاں لیکن جو لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو جن کا شغف ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ذہنوں کے سانچے کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر ان کو ڈیفائن ایک منظم انداز میں ایک مربوط نظام کے تحت ان تمام چیزوں کو ڈیفائن بھی کریں، تو وہ آپ کو ٹریس آؤٹ کر کے بتا دیں گے کہ دیکھو اس کے چیزیں ایسے ایسے مجھے دکھ رہی ہے، یہ اعمال میں یہ مینیفیسٹیشن دکھ رہے ہیں، تو اس کا نظریہ حیات بنیادی طور پہ اس تصور سے یا اس عقیدے سے متاثر ہوگا. کیا نظریہ حیات کسی نے بنایا ہے یا پھر یہ نظریہ حیات خود ہی مرتب ہو جاتا ہے؟ لیکن اس میں کئی لیئرز ہیں کہ بنیادی طور پہ اب یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ علم کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے کہ علم کی تشکیل کیسے ہوتی ہے. تو جو وجودی لازمی سمجھیں کہ ریالٹی ہے نا، جو وجودی ریالٹی ہے وہ تو کوئی نہیں بناتا، وہ تو آپ کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے، جس کو ہم بدیہیات کہتے ہیں نا، بدیہی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس بدیہیات کو آگے تشریح کیسے کی جاتی ہے، اس بدیہیات کی بنیاد پہ آگے چیزیں کیسے تشریح پاتی ہیں، پھر اس سے آپ کا ایک منظم نظام فکر وجود میں آتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی لیئر ہوتی ہے نا کسی بھی نظریہ حیات کی، وہ تو مطلب ان بلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ بدیہیات ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے آگے کی جو تشریح ہوتی ہے وہ جو تبدیل ہونے سے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں. جیسا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں نا، لیکن جو ماحول ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اس کو دین فطرت سے ہٹا کر کے کسی اور چیز پہ گروم کر دیتے ہیں. ان کو جو ہے وہ اس طرح سے تشریح کرتے ہیں کہ وہ دین فطرت سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ چیز سیکنڈ لیئر میں آتی ہے. بنیادی طور پہ تمام جو ہے وہ بدیہیات کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرسٹ لیئر چونکہ آلریڈی ان بلٹ ہوتا ہے انسانوں میں آپ کے حساب سے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حساب سے، یعنی کہ یہ آپ کے نظریہ حیات کے مطابق ہے. یعنی آپ کا نظریہ حیات یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں فرسٹ لیئر جو ہے وہ ان بلٹ ہوتا ہے. گویا کہ آپ کے نظریہ حیات کے مطابق تمام انسان کا فرسٹ لیئر کامن ہے، اور وہ ہے کہ وہ فطرت پر، دین فطرت پر پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماحول اور اس کے ماں باپ جو ہے اس کو کسی طرف لے کر جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کا نظریہ حیات ہے جو یہ بتا رہا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ آپ بایسنس کے ساتھ نہیں بول رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹلی اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ واقعتاً نظریہ حیات کیا پہلے سے موجود ہوتا ہے یا پھر اسے بنایا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اس کی دو لیئرز سے، تو جو پہلی لیئر سے نا بدیہیات ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بدیہیات ہوتے ہیں، بلکہ اگر بدیہیات کو نہیں مانے گا نا کوئی انسان، تو وہ پھر آگے کی علمی کاوشوں کو کہاں سے شروع کرے گا، اس کا بیس کیا بنائے گا، اس کا بیس کیسے بنائیں گے. مثال کے طور پہ ہیں الگ الگ تصورات ہیں، یہ خالصتاً ایپسٹمولوجیکل بحث ہے جو کہ نظریہ حیات کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن ہم علم پر وجود کو مقدم مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وجود آپ کا پہلے ہے، پھر اس وجود کو علم ہوتا ہے. تو وجود جو ہے وہ علم پہ مقدم ہے، لیکن جدید نظریہ حیات کے اندر عام طور پہ علم کو مقدم مانا جاتا ہے وجود پہ. ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. کیسے؟ ایسا یہ کہ اس لیے دیکھیں گے جو جدید فلسفہ ہے نا وہ ایپسٹمولوجی سے شروع ہوتا ہے، وہ انٹولوجی سے شروع نہیں ہوتا. یہ شفٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں بتلاتا ہے کہ علم کو جو ہے وہ مقدم مانا گیا ہے وجود کے اوپر، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وجود کا بھی علم ہوگا تبھی ہم وجود کو ویریفائی کریں گے. اور ہمارے یہاں وجود کا علم جو ہے وہ استراری علم ہے. اس کو نہیں، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنٹولوجی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایپسٹمولوجی سے شروع ہوتی ہے،
تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آنٹولوجی چونکہ بار بار خدا کی طرف لے جاتی ہے، آنٹولوجی کی بحث جو ہے کہیں نہ کہیں خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا کرتی ہے، اور دور حاضر میں موجود جو نظریہ حیات ہے وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو بے معنی سمجھتی ہے، یعنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہے تو بھی کوئی بات نہیں اور نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، اس وجہ سے آنٹولوجی کو بحث میں نہ لاتے ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود ہے یا نہیں، یہ بات علم سے پتہ چلے گی، یعنی علم ہوگا تب ہم وجود کا اقرار کریں گے، تو کیا وہ خود ہی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علم جس شے کا ہوگا تو علم تو بعد میں ہوگا، وہ پہلے موجود ہوگا تبھی تو اس کا علم ہوگا؟ کیونکہ میں نہیں مانتا، مطلب میں نے نہیں پڑھی ایسی کوئی بھی کتاب ماڈرن سائنٹسٹ کی یا پھر بڑے بڑے فلاسفرز میں سے جو بھی ہوں، میں نے نہیں سنا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ تو خود ہی مانتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تبھی اس کا علم ہے، یہی وجہ ہے کہ امپیریسزم آتا ہے، جس میں جب بھی کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز موجود ہے تو جو لوگ ہیں جو سائنس پر بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پروو لا، جس کے تحت وہ اس کے ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتی ہے، آنٹولوجی پہلے خدا کی طرف نہیں لے جاتی، پہلے آپ کے اپنے وجود کی طرف لاتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا وجود کنفرم ہوگا نا، تب تو خدا کے وجود پہ آپ جائیں گے۔ تو یہ اشکال قوی نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پہلے وجود کا جو قضیہ ہے وہ سب سے پہلے آپ سے شروع ہوتا ہے کہ آئی ایگزسٹ سے، آئی سے شروع ہوتا ہے، پھر بعد میں خدا کی طرف جائیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ نہیں ہے، یہ آپ اگر اس سے دیکھ لیں، آپ ڈیکارٹ سے شروع کریں تو ڈیکارٹ نے وہ ہائیلی اسکیپٹیکل گراؤنڈ پہ اپنی چیزوں کو رکھتا ہے، اور وہ وجود کا پہلے کنفرمیشن نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ پہلے میں ذرائع علم کو کروں گا، مطلب علم کو ایسی بنیادوں پہ پہلے کھڑا کروں جو شک و شبہ سے بالا تر ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں وجود کو کنفرم کروں گا۔ آپ نے جیسا آخری میں کہا کہ یہ اس میں ایک کانٹرڈکشنز ہے، ٹھیک ہے، کہ وجود کو اس لیے جو ڈیکارٹ کا جملہ ہے نا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، اس میں آئی پہلے ہے تھنک سے، تو وجود کو فرض کیے بنا تو آپ علم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ماڈرن فلسفی میں یہ ایک پرابلم ہے، ماڈرن میٹا فزکس میں یا ماڈرن جو بھی آپ کہہ لیں نظریہ حیات میں، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن یہ لوگ شروع کرتے ہیں اسی چیز سے کہ ہم وجود کو بعد میں لیں گے، پہلے ہم علم سے شروع کریں گے، ذہن کی تحلیل کریں گے، پہلے ہم حدود کی حد بندی کریں گے، علم کی جو ہے حد بندی ہو جائے گی، علم کے ذرائع کی جو ہے وہ نشاندہی ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ہو جائے گی، پھر ہم وجود کی بحث پہ جائیں گے۔ ہمارا اس میں اپروچ ایسا ہے کہ وجود کا جو علم ہے وہ اضطراری علم ہے، تو اس کو یعنی کہ وہ بدیہیات میں سے ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ذہن کی تحلیل، علم کی حدود بندی، علم کے ذرائع کی نشاندہی وغیرہ، یہ چیز جو ہے وہ نیسیسری علم پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ استدلالی علم پہ اپلائی ہوتا ہے، یا یہ امپیریکل جو ہے وہ نالج ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ بنیادی فرق ہمارے نظریے کے اعتبار سے یہ کیٹیگری مسٹیک ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ نیسیسری علم کے اوپر آپ استدلالی یعنی نظریاتی یا امپیریکل نالج کے میتھڈ کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، لیکن اس کو عام طور پہ حل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو مان لیا گیا ہے، یہ مقدمے کو سمجھیں کہ قبول کر لیا گیا ہے کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں وجود سے علم کی طرف، اور پہلے ہم ذہن کی تحلیل کریں گے، اس کی حدود بندی کریں گے، عقل کی حدود بندی کریں گے، حسیات کو سمجھیں گے، ان کی سب چیزوں کو، اس کے بعد ہم وجود پہ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ بے شک یہ موضوع بہت ہی تفصیل چاہتی ہے، اور یہ پہلا سوال ہی اپنے آپ میں بڑا تفصیل طلب ہے، اور اس پر کئی باتیں کہی جا سکتی ہے اور بیک اینڈ فورتھ ہو سکتا ہے۔ میں اس سوال کو فی الحال کے لیے یہیں پہ چھوڑوں گا، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کے متعلق، یعنی اس پہلے سوال کہ نظریہ حیات کیا ہے، اس سوال کے متعلق
کچھ باتیں اگر وہ بھی رکھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اور اگر ان کے کوئی سوال ہوں تو ہم مزید اسی سوال پر چرچا کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نظریہ حیات کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، نظریہ حیات کی تو ایسا کوئی ایگزیکٹ حد بندی نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ تصور وجود سے جتنے طرح کے تصور وجود ہوں گے، تصور انسان ہوں گے نا، اتنی طرح کے نظریہ حیات پائے جائیں گے۔ تو اگر اس کو ہم ایک براڈر وے میں سمجھنا چاہیں کہ میجرلی کتنے ہیں، تو وہ 5-6 بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 آپ مان لیں کہ 5 طرح کے نظریہ حیات جو ہے وہ پرائمرلی ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ کون کون سے؟ اب جیسے اگر دیکھ لیں تو ایک تو پہلا مذہبی نظریہ حیات ہے عام طور پہ، دوسرا جو ہے وہ جس کو آپ فلسفیانہ نظریہ حیات ریشنل کہہ لیں، ریشنل کانسیپٹ۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ سائنٹیفک ہے، جو جدید یعنی کہ طبعیاتی جو ہے وہ نظریہ حیات ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ آپ کو مشرق کے اندر جو خاص کر بودھزم فلسفی میں، جینزم فلسفی میں یا تاؤزم وغیرہ میں ہے، تو اس کو آپ مذہبی مطلب جو مذہب کا ایک سیٹ پیرامیٹرز ہے نا، اس پہ یہ پورے نہیں اترتے، تو اس کے لیے ان کو ہم جو الگ سے مشرقی کہہ کے ایسٹرن سمجھ لیں کہ ایک نظریہ حیات کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ پانچواں جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم کا ہے، جو کہ پوسٹ ماڈرنزم اگر عام لفظ میں آپ سمجھنا چاہیں جس کو، تو پوسٹ ماڈرنزم کا جو ٹریٹ ہے، اس کے اندر ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ سب سے مضبوط آواز ہے پوسٹ ماڈرنزم کی۔ تو وہ یہ پانچ بنیادی طور پہ بڑے بڑے جو ہے وہ نظریہ حیات۔ ہاں، بہت شکریہ۔ اب چونکہ میں جیسا کہ کہہ رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اور معاشرے کو نظریہ حیات کیسے دیکھتا ہے، اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کس برتاؤ کو جائز ٹھہرائے اور کس برتاؤ سے روکے، معاشرے کو کس طرف لے جائے، معاشرے میں کس چیز کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے اور کس چیز سے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرے، یہ سب نظریہ حیات سے طے ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو یہ جو 5 نظریہ حیات ابھی آپ نے بتائے ہیں وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر سب سے پہلا سوال ہم پوچھیں طبعیاتی نظریہ حیات سے، یعنی سائنٹیفک ورلڈ ویو سے، کہ انسان کون ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظریہ حیات انسان کون ہے کے سوال کا جواب کیسے دے گی؟ اگر طبعیاتی سائنٹیفک اگر ویو پوچھا جائے گا نا اس میں، تو وہ انسان کو ایک ایز اے میٹر ٹریٹ کرے گا، اس کی تشریح ایسے کرے گی جس کے اندر میٹریلزم جو ہے وہ غالب ہوگا، اور انسان کے کسی بھی ایسے اسپیکٹس کو قبول نہیں کیا جائے گا جو کہ بیونڈ میٹر ہو۔ تو کیا اسپرچویلٹی کو طبعیاتی نظریہ حیات ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ سول کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ مطلب انسان کے اندر اس بات کا وہ کنفرمیشن نہیں دیتی کہ انسان میں سول ایگزسٹ کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس کے پروپوننٹس ہیں؟ تمام کے تمام جو امپیریسسٹ ہیں یا جو سائنٹیفک ورلڈ ویو کے ماننے والے ہیں، ماڈرن ورلڈ ویو ماننے والے ہیں، آپ اس کو ہیوم سے لے لیں، آپ اس کو کانٹ میں لے لیں، رسل ہے، تو یہ سب کے سب ہیں اس طریقے کے جو اس کو۔ کیا یہ لوگ روح کے وجود کا انکار کرتے تھے؟ روح کے وجود کو یہ علم کا کانٹینٹ نہیں مانتے، اگر یہ عقیدے کا حصہ مانتے ہیں، ڈوگمے کا حصہ مانتے ہیں، جس کو کہنا ہے ماننا ہے مان لو، اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں لا کے دیا جا سکتا یا اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو اس حساب سے جو فلسفیانہ نظریہ حیات ہے وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ فلسفیانہ نظریہ حیات یہ کلاسیکل سمجھ لیں کہ جو فلاسفرس رہے ہیں یونان وغیرہ کے نا، اس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ پلاٹو کا نام ہے، تو افلاطون کا نام ہے۔ تو یہ انسان کو ایک ایز اے ریشنل بینگ ڈیفائن کرتے ہیں، اور ریشنلٹی کا مطلب عام طور پہ جیسے ابھی ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔
جو ماڈرن ورلڈ میں جو ریشنالٹی کا مطلب سمجھا جاتا ہے نا، جو سائنٹیفک ورلڈ ویو کے اندر جو ریشنالٹی سمجھی جاتی ہے، وہ افلاطون کے فریم ورک میں وہ ریشنالٹی نہیں ہے، بلکہ افلاطون کا یہ ماننا ہے کہ اس نیچرل ورلڈ کے بیونڈ ایک اصل حقیقی دنیا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس سے جو تعلق انسان کا بن سکتا ہے وہ ریشنالٹی کے تھرو، عقل کے تھرو ہی بن سکتا ہے۔ عقل جو ہے وہ اس اصل دنیا تک انسان کو کنیکٹ کرتی ہے، اور انسان کی اصل منزل وہی ہے۔ تو یہ تو ایک شیڈو کی طرح ہے، ایک سائے کی طرح ہے۔ اس کے بعد وہ انسان کو اس طور پہ ڈیفائن کرتی ہے کہ بھائی دیکھو، تم اصل باسی وہاں کے ہو، اس اصل ورلڈ کے ہو، یہاں تم آ گئے ہو، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب تمہیں یہاں اس طرح کی زندگی گزارنی ہے جو اس دنیا کے سیٹ پیرامیٹرز کے مطابق ہو۔ تو وہ اس میں پھر جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن کرتا ہے انسان کی 3 الگ الگ، ایک بایولوجیکل لیول پہ، ایک ایموشنل لیول پہ، پھر ایک جو ہے وہ سمجھیں کہ ریشنل لیول پہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ انسان، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو بایولوجیکل صرف نیڈس کو پوری کرتا ہے، انسٹنکٹ پہ جیتا ہے اپنے، بس اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور تھوڑا جب وہ اور ترقی کر جاتا ہے تو وہ انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ تھوڑے سے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر جو سب سے زیادہ یعنی کہ اصل حقیقت کو پا جاتا ہے تو وہ ریشنل بینگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ریشنالٹی جو ہے وہ اس دنیا سے بیونڈ ایک دنیا، اصل دنیا سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ فرق ہے نیچرل ورلڈ، جو سائنٹیفک ورلڈ ویو ہے اس کے اندر، اور جو فلاسفیکل ورلڈ ویو ہے۔ نہیں معلوم کیوں ان کا جو نظریہ ہے فلاسفیکل ورلڈ ویو، یہ تھوڑا بہت اسلامک ورلڈ ویو سے تھوڑا بہت آس پاس لگ رہا ہے، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اس دنیا سے بیونڈ ایک دنیا ہے، اور وہ دنیا ہی ہے جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں حقیقی طور پر، روحیں وہیں سے آئی ہے، آدم علیہ السلام وہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اسلامک لگ رہا ہے تھوڑا بہت۔ نہیں دیکھیں، یہ ایک اپیرنس میں سملرٹیز ہے، یہ تو کسی بھی جو بھی مذہبی نقطہ نظر ہوگا اس سے یہ سملر ہو جائے گا۔ یہ نقطہ نظر کہ ہر مذہب جو ہے وہ غیب میں یقین رکھتا ہے، تو جو بھی غیب میں یقین رکھے گا تو وہ ایسے ہی اس دنیا تو سے ان الگ۔ کا غیب میں یقین رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں کسی غیب میں یقین رکھ رہے ہیں جبکہ یہ ریشنل کہہ رہے ہیں؟ ریشنالٹی تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو سینس سے کنیکٹڈ ہو۔ if there is no sense involved in the thinking process, then how can it be یہ تو آپ افلاطون اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا نا۔ افلاطون کے حساب سے ریشنل تھنکنگ کیا ہے؟ وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ ریشنل تھنکنگ اس کے یہاں ویو ہے کہ جو اس دنیا کا جو اصل دنیا ہے اس کے آپ ڈیمانڈ کو پورے کرنے والے بنتے ہیں۔ وہ اصل دنیا ہے یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں میٹا فزیکل کلیم ہے۔ افلاطون کا ماننا کہ اس دنیا سے ہٹ کے ایک دنیا ہے، اصل دنیا ہے، اور وہی دنیا اصل ہے، یہ دعویٰ وہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ وہ انسان کے مقصد کو، انسان کو جب ڈیفائن کرتے ہیں، انسان کی چیزوں کو جب تحلیل کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، دیکھو تمہاری یہ اخلاقی جواز پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر جو یہ ارج آتی ہے کہاں سے آتی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ایک جو انسان کے اندر عدل کا مادہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر جو سوسائٹی میں رہنے کا مادہ پایا جاتا ہے، جو ایک اچھے بننے کی ایک ارج پائی جاتی ہے، تو ان سب چیزوں کو کہاں پلیس کریں گے آپ، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک نظام بنانا پڑتا ہے۔ تو افلاطون نے اپنا ایک نظام بنایا جو کہ اس دنیا کے پرے اصل دنیا کا ایک یہ تھا کہ وہاں سے یہ سب کچھ چیزیں یہاں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افلاطون نے جن جن چیزوں کو انسان کے اندر نوبل پایا، تو اس نوبیلٹی کے سپریم پر جا کر کے، کہ اس نوبیلٹی کی جو معراج ہو سکتی ہے، بیسٹ آف دی ایپیٹوم ہو سکتا ہے، وہ سب ایک جگہ جمع کیا، جیسے کہ انسان کا اچھا بننے کی چاہ۔ تو ایک ایسی دنیا سوچی کہ وہاں انسان ہے اور وہ سب سے اچھا ہے، انسان کا خوبصورت بننے کی چاہ، تو ایک ایسی دنیا سوچی جہاں سب خوبصورت ہے، انسان کا طاقتور اور انسان کا اچھی آواز اور دیگر تمام تر اچھائیاں، جس میں کہ کھانے کی کمی نہ ہو، پینے کی کمی نہ ہو، نظارے اچھے ہوں، موت نہ آئے، تکلیف نہ ہو، یہ تمام تر چیزیں سوچی کہ یہ انسان چاہتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دنیا ہے جہاں سے یہ بلونگ کرتا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر وہ فیلنگ ہے کہ یہ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی کو بیس بناتے ہوئے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا، اور اس انسان کو اسی دنیا کا
جو ہے اسی دنیا کا حقیقی باشندہ قرار دیا. نہیں، آپ اس کو تھوڑا اسلامک اس میں لے جا رہے ہیں. ایسا مطلب حقیقی باشندہ وغیرہ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ریالٹی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اصل میں ریالٹی جو ہے وہ اپنے اس دنیا سے پرے جو اصل دنیا ہے یہ تو اس کا شیڈو ہے، وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اور وہاں کیا ایگزسٹ کرتی ہے ریالٹی وہ آپ اپنے ریشن سے جان سکتے ہیں. تو یہ اس کا سمپل ہے. اب حقیقی کوئی باشندہ بات ان کو پتہ چلی تھی کیا ریشن سے؟ بڑا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں کی ریالٹی کو آپ ریشنالٹی سے جان سکتے ہیں. تو ان کو کچھ پتہ چلا تھا؟ کوئی گپ شپ ہوا تھا وہاں کے کسی آدمی سے ان کا؟ دیکھیں آپ ریزن ریشنالٹی جو ریزن کی جو فیکلٹی ہے آپ اس کو دیکھتے کیسے ہیں، آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ تو پہلے تو جیسے وجودی حقائق آتے ہیں نا کہ آپ کے جو میٹا فزیکل ایگزسٹنس کے جو سمجھیں کہ ایزمپشنس ہیں، ایمانیات ہیں، عقیدے ہیں، وہ کیا کہیں، ہاں میں ہیں یا نہ میں ہیں. اگر ہاں میں کہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک نظام بلڈ کرنا پڑے گا، نہ میں کہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنا نظام بلڈ کرنا ہوگا. تو جیسے سائنٹیفک ورلڈ ویو ان کو لگا کہ یار ان سب چیزوں سے پیچھے چھڑانا چاہیے ہمیں، ان سب چیزوں کا کچھ یہ نہیں ہے. ہاں تو انہوں نے نہ کہا. انہوں نے کہا دیا نا کہ اس سے پرے کچھ نہ بھی نہیں. کہنے کے لیے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک انسان کہے مجھے نہیں پتا اسی لیے میں ہاں نہیں کہہ رہا، تو ایسا تو ریشنالٹی میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ کہ ہمیں نہیں پتا، یہ جو ہے نا وہ اصل میں ایگنوسٹسزم ہے. کہ ایگنوسٹسزم عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ آدمی کہہ دے کہ حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقت ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹینڈ لیں گے نا وجود پہ، سب سے پہلے آپ تو یہی سوال ہوگا نا آپ پہ کہ وجود کی حقیقت کیا ہے. تو یہ سوال کا جواب جب آپ دیں گے تو کوئی اسٹینڈ لیں گے کہ یہ جو وجود جو حقیقت ہے، حقیقت جو ہے وہ اسی دنیا میں ایگزسٹ، نیچرل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے. کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اس سے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس دنیا میں حقیقت ایگزسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہیں اور سے بھی جڑی ہوئی ہے اس کی حقیقت، تو پھر آپ کو گویا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک دوسری دنیا بھی ہے. تو وجودی جو مسئلے ہیں اور خاص کر کے جو حقیقت سے جڑے مسئلے ہیں اس میں آپ کو ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، تو یہ تو ایک ٹائپ کا ایگنوسٹسزم، یعنی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ مجھے نہیں پتا از ناٹ این آپشن. یہاں آپ کو کچھ تو کہنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ کیا آپ یہاں موجود ہے، تو اس شخص کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا میں یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں. یا تو وہ اس کا انکار کر کے ثابت کرے کہ وہ یہاں نہیں ہے، یا پھر وہ یہ مانے کہ ہاں وہ یہاں موجود ہے. اوکے، بہترین. اب بات جیسا کہ ہماری ہو رہی ہے کافی لمبی جا سکتی ہے، اسی لیے میں پھر سے اس کو تھوڑا سا ادھورا چھوڑتا ہوں اور آڈینس کو کہوں گا کہ وہ اسے آگے لے جانا چاہیں تو دوسرا سوال ہیش ٹیگ یوز کر کے یا پھر سیکنڈ کوشچن یوز کر کے اس سے متعلق کمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں تیسرے سوال پر، اور وہ وہی یعنی کہ تیسرا جو ورلڈ ویو آپ نے بتایا وہ ہے مابعد الطبیعتی نظریہ، یعنی کہ ریلیجیس ورلڈ ویو. یہ کیا ہے اور یہ انسان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو مذہبی نظریہ ہے نا اس میں جو ہے کہ انسان ہے کیا، تو سب سے پہلے اس کا ہی جواب ملتا ہے وجود کیا ہے، انسان کیا ہے. تو مذہبی ورلڈ ویو کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے خالق کی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوورن نہیں ہے، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اصل خالق ہے جس نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ زیادہ تر مذاہب کے اندر ریڈیوس ہوتے 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 وہ لو کے سینس پہ جا کے ریڈیوس ہو جاتا ہے. دنیا کے زیادہ تر مذاہب میں دیکھیں گے وہ اگر ریڈیوس کریں گے تو وہ اس میں لو پہ جا کے ریڈیوس ہو جائے گا. تو یہ نظریہ حیات وہ حقیقت کو اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کرتی جیسے کہ ایک فلسفیانہ یا کہہ لیں گے ایک سائنٹیفک ورلڈ ویو جو ہے ڈیفائن کرتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ حقیقت جو ہے وہ انسان کے اندر سے نہیں آتا، مطلب کہ وہ حقیقت کو اصلاً پرائمرلی جو ہے وہ اپنے ریزن پہ بیسڈ نہیں کر سکتا کلی طور پہ. ایسا کہ سائنٹیفک اس میں ہے کہ وہ تو بیونڈ میٹیریل تو کچھ جا ہی نہیں رہا اس میں رہا. فلسفیانہ کا کیا ہے کہ وہ اس میں ان کی جو حدود ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے ریشنالٹی پہ.
مذہب جو ہے وہ حقیقت کی دریافت کے لیے ایک نیا چینل اوپن کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے ہر مذہب کہ یہ جو چینل ہے یہ ڈائریکٹ اس کی طرف سے آ رہا ہے جس کو حقیقت کا پورا ادراک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میجر ڈفرینس ہے۔ آپ نے یہ بات جو کہی، اس میں آپ نے ایک نیا پیرایا جوڑا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں جوڑا تھا۔ جب آپ نے مذہبی نظریہ حیات پر بات کی تو آپ نے سوورینٹی کا لفظ استعمال کیا کہ یہاں انسان سوورین نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو بنانے والا خدا سوورین ہے، وہ ایشور سوورین ہے، وہی ہے جو سم پربھو ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ فلسفیانہ نظریہ حیات میں سوورین کون ہے، اور اسی طریقے سے جو سائنٹیفک ورلڈ ویو ہے اس میں سوورینٹی کسے بلانگ کرتی ہے؟ دیکھیں، جو فلسفیانہ نظریات میں دو اسکول ہیں نا الگ الگ، تو جو ارسطو کا اسکول ہے اس میں تو انسان ہی بنیادی طور پہ سوورین ہے۔ افلاطون کے نظریے میں جو سوورینٹی ہے وہ اس دنیا سے بلانگ ہی نہیں کرتی، وہ اصل دنیا سے بلانگ کرتی ہے۔ تو کیونکہ یہ تو دنیا شیڈو ہے، تو یہاں کی سوورینٹی بھی شیڈو میں ہوگی۔ یہ جو عالمی مثال کی اس کی جو تمثیل ہے، تو وہ سوورینٹی کو بھی بنیادی طور پہ اس دنیا میں پلیس ہی نہیں کرتا، وہ اصل دنیا میں پلیس کرتا ہے۔ تو فلسفیانہ نظریے میں دو ہے۔ باقی جو سائنٹیفک ہے اس میں انسان جو ہے وہ مکمل سوورین ہے، اور یعنی کہ کہہ لیں کہ اس میں خود وہ اپنی حقیقت کا خالق ہے۔ ایک ہوتا ہے حقیقت کو دریافت کرنا، تو فلسفیانہ نظریہ حیات میں چاہے وہ ارسطو کا ہو چاہے افلاطون کا ہو، انسان خود حقیقت کا خالق نہیں ہے، وہ دریافت کنندہ ہے، وہ دریافت کرنے والا ہے۔ سائنٹیفک اس میں جو بیسک یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دریافت نہیں کر رہا حقیقت کو، بلکہ حقیقت کو تخلیق کر رہا ہے۔ تو ریالٹی کو کریٹ کرنے والا، وجود کو وجود بخشنے والا، یہ سائنٹیفک ورلڈ ویو کہتی ہے۔ خیر، مذہبی نظریہ حیات پر بڑے سارے سوالات اٹھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مذہبی نظریہ حیات نے ایک نیا ٹول یا نیا آپشن دینے کا کام کیا کہ حقیقت کا بنانے والا ہی حقیقت کا علم رکھتا ہے، اور ہمیں حقیقت بنانے والے نے حقیقت سے آشنائی ایک چینل کے تھرو دلائی ہے، اور اب ہم حقیقت کو جانتے ہیں اور اس پہ ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہمیں اس نے بتلائی ہے جس نے حقیقت کو بنایا ہے۔ مگر اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا سوال جو آج کے دور میں، دور جدید میں موجود نظریہ حیات کے ماننے والے اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ مذہب بیسیکلی ڈوگماز پر بیسڈ کرتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مان لی گئی ہے اور اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جب یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب آپ دیں گے ابھی کہ اس کا کیا جواب ہوگا، لیکن جب یہ سوال اٹھتا ہے تو جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو ریشنل ثبوت موجود ہے خدا کے ہونے کا اور خدا ہی کے خالق ہونے کا۔ تو جب میں یہاں لفظ ریشنل یوز کر رہا ہوں تو میں جان بوجھ کر یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ بتا سکیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں ریشنلی ثابت کرتا ہوں تو پھر وہ کیا اس ریشنل ورلڈ ویو کی طرف انگت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اشارہ ہوتا ہے، یا پھر یہ کچھ اور ہوتا ہے؟ آپ تو مطلب مذہبی جو آپ نے جس کی طرف بات کی وہ تو صرف متکلمین کا گروہ ہے، باقی تو جو مذہبی نئے لوگ ہیں وہ تو کانٹ زدہ ہیں، سب کے سب کانٹ سے اس قدر متاثر ہیں کہ وہ جاتے ہی نہیں اس میں کہ بھائی ہم ریشنلی خدا کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، مذہب کو جو ہے ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں مذہب کے وہ لوگ جو کہ مغرب سے کانٹ سے خاص کر کے زیادہ متاثر ہو گئے۔ باقی رہ گئی جو متکلمین کا گروہ ہے، جو سوال ہے نا کہ ڈوگماز ہیں، دیکھیں اس کے لیے کانٹ ہی ذمہ دار ہے بنیادی طور پہ کہ اس نے جو ہے وہ تقسیم کر دی نا، نیومینا کی اور فینومینا کی دو تقسیم کر دی۔ اب اس یہ الگ بحث ہے، اس تقسیم کی کوئی بیس نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں۔ تو یہ تقسیم کے اندر یہ کہہ دیا کہ جو بھی دعویٰ ہوگا نا نیومینا سے متعلق وہ ڈوگمازی ہو، کیونکہ بھائی آپ کی عقل کی رسائی نہیں وہاں تک، آپ کی حس کی رسائی نہیں، یعنی کہ اس کے فریم ورک میں، کانٹ کے فریم ورک میں، ٹھیک ہے، کہ نیومینا جو ہے وہ حقیقت ہے، فینومینا تو حقیقت ہے نہیں،
تو فینومینا اپیرنسز تک ہی ہمیں، تو مطلب کہ گویا یہ سمجھیں کہ آپ کو چیزوں کا ادراک نہیں ہو رہا بلکہ شے کے ادراک کا ادراک ہو رہا ہے آپ کو، سمجھ؟ تو یہ بنیادی جو ہے وہ فرق پیدا کر دیا، تو جس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ یہ دعویٰ کہ مجھے شے کا ادراک ہے یہ ان کے نزدیک ڈوگما ہے، کیونکہ شے کا ادراک ہے یہ حقیقت کے ادراک کا دعویٰ ہے، وہ ان کے فریم ورک میں یہ ہے کہ شے کا ادراک تو ہوتا نہیں، شے کے ادراک کا ادراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کانٹ کی پوری فکر کا یہ ہے۔ تو اور ابھی کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایپسٹمولوجی میں، علمیات میں کانٹ سے متاثر ہیں، تو وہ بھی اسی طرح چلتے ہیں، نومینا فینومینا کی تقسیم لے کے، تو اس لیے یہ ڈوگما نظر آتا ہے۔ اب بات کر لیں کہ یہ دعویٰ اپنے آپ میں ایک ڈوگما ہے، یہ نیومینا اگر حس سے پرے ہے تو آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ نیومینا ہے؟ اگر یہ عقل اور حس سے پرے ایک چیز ہے تو آپ کو علم کیسے ہوا پھر اس کا؟ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ آپ کو آپ کے خدا کے بارے میں علم ہو جاتا ہے جبکہ وہ آپ کے حس سے پرے ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا موجود ہے، تو آپ بتائیے اس کا کیسے جواب؟ خدا کا موجود ہونا تو ہمارے علم ضروری پہ مبنی ہے، اور آپ علم ضروری کے منکر ہیں، تو پھر آپ کو کہاں سے؟ کانٹ علم ضروری کا منکر ہے، ایکزیومز نہیں مانتا کانٹ، وہ اپرائری کو بس ایک خالی ڈبہ مانتا ہے، اس کو کوئی حقیقت نہیں مانتا۔ کیا وہ یہ مانتا ہے کہ اپرائری نالج اپرائری نالج جو ہے وہ وداؤٹ سینس کوئی کام کا نہیں ہے اس کے نزدیک، کوئی کام کا نہیں ہے، الگ بات ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اپرائری نالج میں گھٹت اور بڑھت ہوتی رہتی ہے؟ اپرائری نالج ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس دنیا سے، اس فینومینا سے متعلق نہیں ہو۔ اچھا، اس دنیا کے یعنی فینومینا، ہاں، اپیرنسز سے جب تک وہ متعلق نہیں ہو آپ کا ذہن، وہ مانتا تو ہے نا کہ اپرائری نالج ہوتا ہے، وہ ماننا، اس کا وہ ماننا مطلب ایسا ہے نا جیسے خالی ڈبے کو آپ ماننا ہے، مطلب جس کا کوئی یوسیج نہیں ہے، تو ایسا ماننا نہ ماننا برابر نہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ کانٹ یہ کہتا ہے کہ اگر سینسز موجود ہو تو اپرائری نالج یوزفل ہے، تو ہم جنرلی یہ مانتے ہیں کہ سب کے پاس سینسز موجود ہے تو اپرائری نالج جو ہے یوزفل ہے اس کے لیے، اور جب اپرائری نالج موجود ہے تو نیسیسری نالج کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ریلیجیس لوگ نیسیسری نالج کی بنیاد پر خدا کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں، تو اپرائری نالج، کانٹ کے اپرائری نالج کے موجودگی اور سینسز کی موجودگی کی بنیاد پر جو ہے نیومینا کا پتہ کر لیں گے۔ وہ نہیں کر سکتے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کہتے ہیں وہاں عقل کی رسائی نہیں وہاں تک، تو عقل کی رسائی نہیں تو آپ نے کیسے کیا؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اپرائری ہے وہ تو اپیرنس پہ کام کرتا ہے، وہ تو فینومینا پہ کام کرتا ہے۔ کیا ریلیجیس لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کی رسائی خدا تک ہے؟ نہیں، آپ اس کو سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ علم ضروری ہے، وہ بدیہیات ہے، اور یہ بدیہیات جو ہے وہ آپ کے سینسز پہ سے متعلق ہو کے کام نہیں کرتا، یہ سینسز سے جدا ہو کے بھی فل کام کرتا ہے جو بدیہیات ہوتا ہے۔ جو وجودی حقائق ہیں وہ سینسز کے محتاج نہیں ہے کہ سینس میں آئے گا تو آپ کو وجودی جو حقائق ہے اس کا علم ضرور بدیہیات کے طور پہ یعنی ملے گا۔ کانٹ کے پورے فریم ورک میں یہ دقت ہے کہ اس کا جو اپرائری ہے وہ خالی ڈبہ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ وہ فینومینا سے ربط نہ کرے۔ آپ کئی بار خالی ڈبہ بول چکے، ذرا بتائیں گے خالی ڈبہ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ خالی ڈبہ سے مراد کہ بس ایسے سمجھیں کہ اس کے اندر خود کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کانٹ کے حساب سے اپرائری نالج جو ہے نان ایکٹیویٹڈ پوٹینشیل مٹیریل ہے، وہ نان ایکٹیو ہے، وہ کچھ بھی نہیں، جب تک کہ اس کے اندر آپ فینومینا کو نہیں ڈالیں گے اس کا کوئی یوسیج نہیں۔ آبویس سی بات ہے، مطلب کانٹ کی بات بڑی ریزنیبل لگ رہی ہے کہ اگر کوئی نالج ہے اس کو انووک نہ کیا جائے، اس کو کوئی انپٹ اس میں نہ آئے، تو پھر وہاں پروسیس خود اپنے آپ میں انپٹ ہوتا ہے، اس میں کیا انپٹ ڈالیں گے؟ نہیں، وہ اپرائری نالج ہے۔ کوئی بھی نالج ہو، اپرائری اگر نالج کا کلیم ہے اس پہ، تو نالج خود اپنے آپ میں پورا فنکشنل ہوتا ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر 1 جوڑ 1 2، یہ اپرائری نالج ہے کہ نہیں؟ یہ اپرائری نالج کی ایکزیوم نہیں ہے، یہ 1 2 1 جوڑ 1 2 یعنی کہ ایکسیومز جیسے کہ لا آف کانٹرڈکشنز ہیں۔ نہیں، لا آف کانٹرڈکشن کیا؟ میں نے جو یہ بات کہی کہ 1 اور 1 جب جوڑیں گے تو یہ 2 ہوگا، کیا یہ ایکزیوم نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ بدیہی حقیقت نہیں ہے کہ ہر شخص 1 اور 1 دیکھ کر کے 2 سمجھے گا؟ نہیں، تو کیا سمجھے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک کو آدھا سمجھتا ہو تو ایک کو آدھا اور آدھا سمجھ کے ایک سمجھ لے دونوں کو۔ اچھا، ایک کو یہ بدیہیات میں سے ہے کہ جو کل ہوتا ہے، ہول ہوتا ہے، وہ پارٹ سے بڑا ہوتا ہے، یہ بدیہیات میں سے۔ اچھا، پہلے تو آپ نے جو یہ کہا کہ ایک کو آدھا سمجھے گا،
تو آدھا آدھا جوڑ کر وہ ایک سمجھ لے گا. تو اس میں بھی کیچ ہے, وہ یہ کہ آدھا آدھا جوڑ کر کے ایک بنانا بھی اپنے آپ میں ایک ایک جوڑ کر کے دو بنانے کے برابر ہے. یہ اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو کل ہوتا ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح لا آف کانٹرڈکشنس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے کہ لا آف کانٹرڈکشنس پھر وجودی آپ تو اب دیکھیے نا, لا آف کانٹرڈکشن ہو یا کل کا جز سے بڑا ہونا, کوزالٹی کا جو ہے کوزالٹی ہو, یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ نے کہا کہ علم جو ہے اپنے آپ میں ان پٹ ہے تو وہ اپنے آپ میں ایکٹیویٹڈ ہوگی. تو کیا ایک شخص بغیر کسی وجہ کے بدیہی طور پر لگاتار کل جو ہے جز سے بڑا ہوتا ہے, کل جز سے بڑا ہوتا ہے, یہ سوچتے رہتا ہے؟ نہیں سوچتے رہتا. جب اسے کوئی ایسا سیناریو, بدیہی علم الگ چیز ہے, سوچنا علم موجود ہوتا ہے. آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک شخص کے پاس علم موجود ہے بدیہی طور پر, اسے کسی ماسٹر نے, کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا کہ جو ہے ایک جو کل ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے, یہ کسی ٹیچر نے اسے نہیں پڑھایا, بدیہی طور پر اسے پتا ہے. مگر جب تک اس کے سامنے ایسا کوئی سیناریو نہ آئے جس میں کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ جو کل ہے یہ 2 جز کا یا 3 جز کا سے مل کر بنا ہے, تب تک وہ اپنے اس بدیہی علم کا اس پر امپلیمنٹیشن کر کے اس کو انٹرپریٹ نہیں کرتا ہے. گڈ. تو ایپلیکیشن تبھی ہوگا جب ریالٹی سے متعارف ہوگا. وہ ایپلیکیشن, بدیہی علم کا ایپلیکیشن ہی علم کا, بدیہی علم کا ایکٹیویٹ ہونا ہے. نہیں, کس نے کہتے ہیں علم اپنے آپ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ معلول پہ اپلائی بھی ہو. علم ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے, مکمل ہے اپنے آپ میں. اب وہ باہری دنیا میں وہ اپلائی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک شخص اگر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک شخص اگر جنم جات اندھا, بہرا, گونگا, ہر چیز ہو, اس کے سینسز کام ہی نہ کر رہے ہوں, تو بھی اس کے پاس بدیہی نالج ہوگا. اور جب وہ اس کے پاس بدیہی نالج ہوگا تو اس نالج کی بنیاد پر وہ تھنکنگ کر رہا ہوگا. تھنکنگ ایک الگ پروسیس ہے. تھنکنگ, اب علم کیا, اب وہ بدیہی نالج کیسے, مطلب وہ کیا کر رہا ہوگا, بدیہی نالج کس کام کا اس کے؟ بدیہی نالج یہ ہے کہ جب بھی اس کو کبھی ادراک ہوگا کسی وجود کا, اس کو اگر وہ مان لیجیے تھنکنگ نہیں بھی کر رہا ہوگا, اس کو اپنے وجود کا ادراک ہوگا. اس کو جو اس بات کا ادراک ہوگا کہ بھائی وجود جو ہے وہ عدم کا مخالف ہے. ایک منٹ, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک شخص کا مخالف ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک شخص جس کے پاس کی کوئی سینس ہے ہی نہیں, اس کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ میں موجود ہوں, اپنی موجودگی کا ادراک. تو ادراک اپنی موجودگی کا, کیا یہ ایک انر سینس نہیں ہے؟ کیونکہ انر سینس کیا ہوتا ہے؟ انر سینس ہی تو ہوا کہ انسان اپنے آپ, انر سینس ہوتا کیا ہے, ڈیفائن کریں اس کو. انر سینس کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات ہے, اگر میں کسی زندہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سانس لے رہا ہوگا, ٹھیک ہے, جائے کہ اس کا ناک خراب ہو اور سونگھنے کی شمتا کھو چکا ہو, مگر وہ سانس لے رہا ہوگا نا. جب وہ سانس لے رہا ہوگا, انہیل ایکسہیل کر رہا ہے, تو اپنے آپ میں اسے احساس ہے, یعنی کہ کم سے کم اس کے جو ریسیپٹرز ہیں, اس کی جو باڈی کے توچا کے اتنے تو ہے جس سے کہ وہ سانس لینے کو بھی. تو آپ تو یہ سیناریو لے کر آ رہے ہیں جہاں اس کے پاس ایک سینس ہے, آپ ایسا سینس لے کر جس کے پاس 5 سینسز نہیں ہو, تو یہ ممکن ہے کیا؟ یہ ممکن ہے, کیوں نہیں ممکن؟ اس کے ناممکن ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ نہیں, 5 سینسز موجود نہ ہو, یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو لیا گیا. یہ اس لیے لیا گیا تاکہ آپ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ کوئی شخص اگر اپرائری نالج لے کر بیٹھا بھی ہے تو وہ نالج کیا ہی کرے گا. وہ نالج اپنے آپ میں ایک جگہ جڑ ہے, جب تک کہ اسے استعمال نہ کیا جائے, اسے اپلائی نہ کیا جائے, تو وہ نالج کسی کام کا نہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ نالج کسی کام کا نہیں. نالج کسی کام کا نہیں, یہی بات تو کانٹ کہہ رہا ہے. نہیں, نالج کہہ رہا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فینومینا سے یہ نہیں ہو. وہ یعنی کہ نالج بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ فینومینا سے نہیں ہو. بس وہ ایک خالی ڈبہ ہوتا ہے, خالی ایک شیپ کی طرح ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, کانٹ صحیح کہہ رہا ہے کہ کوئی چاقو تب چاقو تو کانٹ صحیح ہوگا جب آپ کاٹیں گے. کر رہے ہیں تو آگے پتہ چلے گا آپ کو, جب سوالات اٹھائیں گے کانٹ پہ ہم تو جواب دیجیے گا. آپ اٹھائیے, انڈورسمنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ پوڈ کاسٹ کے لیے ضروری ہے. میں کانٹ کو لے کر ابھی کافی لمبے سوالات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. آئندہ جو پوڈ کاسٹ ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کانٹ پر ہم اسپیشلی ایک آدھ ایپیسوڈ کریں, تاکہ جو ہے
ایمینوئل کانٹ نے جو کرٹیک آف پیور ریزن جو لکھا ہے وہ اس نے جو کھلبلی مچائی ہوئی ہے اور اس پر بڑے بڑے ریلیجیس اسکالرز بھی کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس پہ بات کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے مصطفیٰ سبری صاحب ہیں انہوں نے تو کھل کے لکھا ہے ان کے بارے میں, تو ہمارے جو ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ کبھی متاثر نہیں ہوئے کانٹ وغیرہ سے. ہاں جو جدید طبقہ ہے وہ جس نے صرف کانٹ کو بلب کو دیکھا ہے تو اسے کیا پتا لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. خیر تو آگے بڑھتے ہیں. ماں بعد طبیعتی نظریہ حیات یعنی ریلیجیس نظریہ حیات پر ہماری بات چیت ہو چکی ہے. اب بچتے ہیں دو نظریہ حیات جس پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد اپنی آج کے اس پوڈ کاسٹ کو بالکل ختم یعنی کہ ہولڈ کرنے کی طرف جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ مشرقی نظریہ حیات جو آپ نے کہا بدھزم اور دیگر کئی سارے نام آپ نے لیے, یہ کیا ہے؟ کیا یہ ریلیجیس نہیں ہے؟ لیکن اس میں بنیادی اور یہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس میں جو بنیادی فرق ہے یہ انسان کو ایک مورل بینگ کے طور پہ دیکھتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ مورل بینگ جو ہے وہ کسی سمجھے کہ اعلیٰ ہستی کا محتاج نہیں ہے. ریلیجیس اس میں ایک اعلیٰ ہستی ہے جس کے تابع انسان ہے. ان کے یہاں کیا ہے کہ ایسے سمجھے جیسے فلسفیانہ نقطۂ نظر میں ریشنالٹی پہ زیادہ فوکس ہے, اور اس ریشنالٹی کے تحت جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک چیپٹر آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اخلاقیات پہ سارا زور ہوتا ہے, اور جو پرپس ہوتا ہے نا اس میں جو ایک ان کے یہاں کچھ کانسیپٹس ہیں جو بہت عام ہیں آج کل تو سب لوگ جانتے ہوں گے. ایک کرما کا کانسیپٹ ہے نا, کرم کا. اسی طرح دکھا کا کانسیپٹ ہے. نہیں یہ تو بنیادی طور پہ بودھزم سے آ رہا نا. اسی طریقے سے جو ہے نروانا کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو نروانا کے بعد کیا ہوگا, تو کلاسیکل اگر آپ بودھزم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ نروانا جو ہے اس کے بعد آپ عدم میں چلے جائیں گے, نان ایگزسٹنٹ, آپ کو کوئی پرپس نہیں بچتا. تو آپ ایک سائیکلک یعنی کہ ان کا جو ویو ہے جو مذہبی ویو ہوتا ہے نا وہ لینئر ہے, وہ ہے لینئر ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو ہے وہ سائیکلک ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دائرے میں چلتے چلتے پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں ایک وجود جو ہے. تو یہ بنیادی فرق آیا مشرق کے ورلڈ ویو میں. جو تھاٹ سسٹم ہے یا وجود کا ڈیفینیشن ہے وہ سائیکلک ڈیفینیشن ہے, اور جو مذہبی یعنی کہ اسلام ہے, جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے نا, اس طریقے سے اور زوراسترینزم وغیرہ, تو اس میں کیسا ہے کہ وہ لینئر وے میں انسان کے مقصد کو, پرپس کو, انسان کی ڈیفینیشن کو وہ لاتے ہیں. مشرقی جو ہے وہ جیسے بتا دے گا آپ, تو کچھ ان کے یہاں ایک ہے جیسے ستو بودھا کا جو کانسیپٹ ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریلیجیس ویو سے قریب ہو گئے. تو ایک ان کے یہاں گروہ ہے بودھی ستو, ہاں بودھی ستو کا جو کانسیپٹ ہے, تو ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ ایک فرکشن جو ہے ان کا یہ مذہب کی طرف الائن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو کلاسیکل ویو ہے وہ یہی ہے کہ بنا خدا کے انٹرونشن کے آپ کو انلائٹنمنٹ لینا ہے, اور انلائٹنمنٹ لینے کے بعد آپ کو نروانا مل جائے گا, اور آپ کے دکھوں کا آپ کا جو پورا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے دکھ سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا ہے ایک قید پرندہ ہے. تو انسان کا ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ جو سفرنگ کے اندر قید ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ انسان کا ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. جو سمسارا کا پھر ان کا کانسیپٹ آتا ہے. تو یہ بنیادی فرق تو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں, ایک سائیکلک ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پہ یہ سفرنگ میں مبتلا ہے, اس کو انلائٹنمنٹ لینا ہے انسان کو. اوکے, آخری وہ یہ کہ ایگزسٹینشیلزم یعنی وجودی نظریہ حیات کیا ہے, یہ پوسٹ ماڈرنزم کی کیا بات ہے جو آپ نے بتائی ہے, اور یہ انسانوں کو کیسے دیکھتی ہے؟ لیکن جو یہ سب جیسے فلسفیانہ نظریہ حیات ہے یا سائنٹیفک نظریہ حیات ہے نا, یہ سب اسینشیلسٹ ہیں, یعنی کہ یہ لوگ ایگزسٹنس پہ سوال نہیں اٹھاتے, بلکہ جو ڈفرینشیشن پیدا کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم انسان میں ہے نا, لیونگ تھنگ میں, نان لیونگ تھنگ میں, انسان میں, گھوڑے میں, گدھے میں, ان سب میں جو ڈفرینشیشن پیدا کریں گے وہ اسینشیل لیول پہ جا کے کریں گے, ٹھیک ہے. تو جو ایگزسٹینشیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اسینس کا سوال تو بعد میں آئے گا, پہلے وجود کا سوال آئے گا, ٹھیک ہے. کہ آپ یہ ایزیوم کہہ رہے ہیں ایسنس, ہاں, کیونکہ ایسنشیلزم یعنی تو وہ تو اپیوگتا واد ہو گیا ایک طریقے سے, یوٹیلائزیشن نہیں, سینس کا مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی
یہ فلاں چیز جو ہے فلاں کی روح ہے، مطلب کور ہونا کسی سوری چیز کا۔ اسینشیلزم مطلب ضروری، اسینشیل. ہاں صحیح. خیر آپ کنٹینیو کریں. تو اس جو ایگزسٹینشیلزم ہے وہ کہتا ہے بھائی اس میں تو بعد میں جائیں گے ہم کہ کون سی جو ہے کون سی سینس ہیومن بینگ کی یہ سینس کیا ہے جو اس کو کتے سے گھوڑے سے اور اس سے الگ کرتی ہے. پہلے تو اس میں جائیں گے کہ کیا انسان کا جو وجود ہے وہ وجود کی سطح پہ الگ ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ 2 قدم اور پیچھے جا کے سوالات اٹھانے کی کوشش. تو کیا مطلب کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان اور کیڑے مکوڑے برابر ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسان جو ہے اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ برابر ہیں. ایگزسٹینشیلزم میں ایسا کہنا ہے مطلب اس کو سپرفیشلی یہ کہنا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی سوال تو کرو سب سے پہلے ایگزسٹینشیلزم پہ، اور اس سے سبجیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. وہ صرف ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیول پہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کے لیول پہ ایگزسٹنس الگ ہوگا. ہر فرد کی دنیا الگ ہوگی. ہر ایک فرد کے سطح پہ وجود کا جواب الگ ہوگا، وجود کی سطح. ایسا ورلڈ ویو ہے جو خود ہی کہتا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا ورلڈ ویو تیار کر لے، اپنے وجود کو پہلے ڈیفائن کرے. اپنے وجود کو ڈیفائن اگر ہر کسو ناقص کرنے لگے گا تو ہر کسی کے پاس اپنا ورلڈ ویو ہوگا. تو کیا یہ ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو متعدد ورلڈ ویوز پیدا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے خود ہی؟ جی یہی تو پوسٹ ماڈرنزم ہے. یہ تو بلنڈر ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ ایک ایسا ورلڈ ویو لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کی ججمنٹ یہ بلنڈر ہو جائے گا، ایسے مطلب اتنا جلدی میں ہم نہیں دیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کیسے چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم ریلوکیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ یہ سب. سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ دیکھیں نا مطلب ایک ایسا نظریہ حیات جو کہ خود انکریج کر رہا ہے کہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، سبجیکٹیوٹی ہی سبجیکٹیوٹی ہے. ابھی تک جتنے نظریے حیات دیکھے ہم نے ان کے جو کلیمز ہیں وہ آبجیکٹیو کلیمز ہیں کہ یہی ستیہ ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ ستیہ ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اور تم بھی کہنا شروع کرو کہ یہ ستیہ ہے، اور تم جو کہو ضروری نہیں کہ وہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو تم کچھ اور بھی کہہ سکتے ہو. تو ایک طرف سے تو تھوڑا بہت لگتا ہے کہ یہ اسپیس دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ ویو اپنے آپ میں لا تعداد ورلڈ ویو پیدا کرنے کی اور جانا چاہتی ہے. جی ہو چکا ہے نا آلریڈی. مطلب آپ دیکھیں تو ابھی حالانکہ اس کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی جو ہے پالیسیز میں بہت زیادہ اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا گیا ہے. ہاں جینڈر کی سطح پہ، جینڈر کی جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس سطح پہ اس کو پولیٹیکلی انڈورس کر لیا گیا ہے پالیسیز کے لیول پہ اس ورلڈ ویو. یعنی جو یہ ایل جی بی ٹی وغیرہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایل جی بی ٹی کیوز وغیرہ کی جو ساری ڈسکشن آ رہی ہے ایگزسٹینشیلزم ڈیپلی روٹیڈ ہے ایگزسٹینشیلزم. اچھا یعنی یہ مارکیٹ میں لانچ بھی ہو چکا ہے، یہ پورا کا پورا جو نظریہ حیات اس ڈھنگ سے اور امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے سالوں سے، سینکڑوں سال، مطلب 100 سال سے تو زیادہ ہو گئے ایگزسٹینشیلزم. تو یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ جس مذہب کو مانتے ہیں کیا وہ ایگزسٹینشیلزم کو ریفیوٹ کرتا ہے، اور کرتا ہے تو کیسے؟ لیکن اب اسلام کی جہاں تک بات کریں نا تو اسلام کا جو پورا فریم ورک ہے وہ تو اسی پہ مبنی ہے کہ بھائی ابدیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ مخلوق ہیں، ایک خالق ہے، تو آپ کا جو تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور آپ کی جو مقصد ہے، جو پرپس ہے وہ آبجیکٹیولی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سبجیکٹیولی آپ اپنا سب لوگ جو ہے وہ پرپس بنا لیں گے. تو یعنی کہ اگر ہم اسلام کو ڈیفائن کرنے کی یعنی کہ اس میں کریں تو اسلام بنیادی طور پہ آپ کے مکلف ہونے کے اس پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ کتنے مکلف ہیں. تو پوری جو تھیری ہے نا اسلام کی وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ جو آبجیکٹیولی جو سب چیزوں کو لے کے چلتی ہے وہ کانسیپٹ آف ابدیت ہوتا ہے. اس سے باہر پوری کائنات نہیں ہے، مطلب صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ جتنی اور بھی چیزیں مخلوقات ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس وحدت میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ عبد ہیں اور مخلوق ہیں. تو اسلام کا جو نظریہ ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک براڈر وے میں عبد پہ جا کے تمام کے تمام مخلوق میں وحدت لاتا ہے. اب اس کے ڈیفیوٹیشنز کیا؟ اب اس کے ڈیفیوٹیشنز ہمارے ویسے ہی وہی ہیں کہ بھائی دیکھو علم جو بدیہی ہے نا، بدیہی جو علم ہے
اس میں ایگزسٹنس کا علم بدیہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہنا کہ بھائی ایگزسٹنس کو ہی ہم وجودی سطح پہ جو ہے ہر کوئی الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کرے گا، ایکسپیرینس کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے علم بدیہی کے تصور کے خلاف ہے. اچھا، اس کے پروپوننٹس کون کون؟ کئی سارے لوگ ہیں، جیسے کہ بڑا نام نیتشے کا ہے، سارتر ہے، پال سارتر ہے، نیتشے ہے، سب لوگ. بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے. تمام ناظرین سے ان کے فیڈ بیکس دینے کی گزارش ہے. آپ بتائیں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا. وہ کون کون سے سوالات ہیں جو پوچھے جا سکتے تھے اور میں نہیں پوچھ پایا، آپ ضرور لکھیں. اگلی ملاقات میں، اگلے پوڈ کاسٹ میں وہ سوالات رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کسی ایسے موضوع پر جو موضوع آپ کے ذہن میں ہے اس پر آپ کوئی پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ میں مینشن کریں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ہماری یہ کوشش کہ گہرائی میں جا کر کے چیزوں کو سمجھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے لانا، یہ جو کوشش ہے، یہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں سپورٹ ضرور کریں. ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ جناب عاصم افتخار صاحب. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام.